السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری کی یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 2 ہفتے بعد وہ اب ہنی مون منانے جا رہے تھے۔ کل ان کی آسٹریلیا کی فلائٹ تھی۔ اہانا اپنے ساتھ زیان کی پیکنگ بھی کر رہی تھی، جبکہ زیان بیڈ پہ ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کیے ان پہ لیپ ٹاپ رکھے کام میں مصروف تھا۔ چشمہ ناک پہ ٹکا ہوا تھا۔ زیان، ان کے علاوہ اور کچھ تو نہیں رکھنا؟ جو کچھ زیان نے بتایا تھا وہ سب بیگ میں اس نے رکھ لیا تھا۔ نہیں، کچھ یاد آیا تو بتا دوں گا، نظر اسکرین پر ہی گاڑے اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ چلے ٹھیک ہے، بتا دیجیے گا، پیکنگ تو ہو گئی، اب میں ذرا شاور لے لوں۔ انگڑائی لیتی ہوئی وارڈروب سے ہلکا پھلکا سوٹ نکالے واش روم میں چلی گئی۔ صاحب، آپ سے کوئی ملنے آئے ہیں۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازمہ چلی آئی اور دروازے پہ دستک دیتی اجازت پا کر اندر آئی۔ کون آیا ہے؟ پل بھر کو اس نے نظریں اسکرین سے ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور پھر دوبارہ واپس موڑ گیا۔ کوئی لڑکی ہے۔ چوکیدار نے اندر نہیں آنے دیا، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ لفظ لڑکی پہ وہ چونکا اور اب کی آنکھوں سے چشمہ ہٹائے اسے دیکھا۔ پوچھا نہیں کہ کون ہے، کوئی نام بھی تو ہوگا لڑکی کا۔ وہ تو اندازہ بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ کون ہوگی، تبھی پوچھ ڈالا۔ کچھ نہیں بتا رہی، بس آپ سے ملنے کو بس ضد ہے۔ کون آ گئی جو مجھ سے ملنے کو بے چین ہے؟ اچھا تم ایسا کرو، اسے آنے دو، ہاں مگر ڈرائنگ روم میں بٹھانا، میں آ رہا ہوں۔ جواب پا کر وہ پلٹ گئی، جبکہ زیان کون ہو سکتی ہے یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ بند کرتا بیڈ سے اترا اور جوتا پہنتا ہوا خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دائیں طرف صوفے پہ بیٹھے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکا، جو بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا، اور اسے اندر آتا دیکھ کر وہ وجود اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ تیوری بھی بل چڑھائے اس نے پوچھا تو وہ وجود چلتا ہوا زیان کے روبرو آ کھڑا ہوا اور گردن قدرے اکڑائے ایک ادا سے بولا، ہم ستارہ ہیں۔ سیاہ چمک دمک سے بھرپور ساڑی پہنے جس کا ایک بازو موجود تھا جبکہ ایک غائب۔ عجیب فیشن تھا، مگر اس پہ جچ رہا تھا۔ آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل، ہونٹوں پہ لال سرخی، ناک میں موٹی لونگ، کانوں میں سیاہی آویزے جو کہ اس کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا بنائے اپنا قاتلانہ وجود لیے وہ آخر یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا تھا جو اسے اسلام آباد سے کراچی زیان کے گھر تک کھینچ لایا تھا؟ ستارہ ہو یا سیارہ، تمہارے نام سے مجھے کوئی غرض نہیں، اپنا مکمل تعارف کرواؤ۔ وہ بیزاریت سے گویا ہوا تو وہ مسکرائی۔ ہم وہ ہیں جن کے پاس نیازی اپنے وجود کو سکون بخشنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہم ان کے غلام ہیں، جبکہ ہمارے تعارف میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم یعنی ستارہ کسی کی غلامی نہیں کرتے۔ اس کے تعارف پہ زیان کے تاثرات کچھ حیرانگی میں بدلے۔ اوہ، تو وہ تم ہو جس کے ساتھ نیازی ناجائز تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ زیان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی، مگر اسے ستارہ کے حسن سے کیا غرض؟ اس کی بات سے ستارہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بارے میں پہلے ہی جانتا ہے، اور زیان واقعی جانتا تھا۔ ہاں، مگر نیازی سے اس بارے میں گفتگو اس لیے نہ کی کہ ان کی کسی بھی اس قسم کے تعلق رکھنے سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ چاہتا تو انہیں یہ دھمکی بھی دے سکتا تھا کہ وہ ان کے اس تعلق کے متعلق ان کی بیٹی کو بتا دے گا، مگر جتنی دھمکیاں دیں ان کے آگے یہ معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، اگر اس کے اس تعلق سے اسے کہیں کوئی بڑا فائدہ ہوتا تو وہ ضرور فائدہ اٹھاتا، مگر امیر مردوں کے یہی چونچلے ہوا کرتے تھے، تو یہ زیان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہ تھی کہ وہ اس کے استعمال میں لاتا۔ ہم طوائفوں کے لیے جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا، ہمیں صرف اس کام سے غرض ہوتی ہے جو ہماری خواہشات کو پورا کر سکے، اور اس مرد سے غرض ہوتی ہے جو ہمیں آسائشیں فراہم کر سکے۔ اور مجھ سے تمہیں کیا غرض ہے جو تم یہاں موجود ہو؟ زیان اس کی ان باتوں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا، تبھی مطلب کا سوال اٹھایا۔ آپ کی صورت ہمیں یہاں کھینچ لائی، جب سے آپ کو دیکھا ہے ہمارا دل بے چین ہوا پڑا ہے، ایک پل بھی سکون نہیں۔ ستارہ کا لہجہ یکسر بدلا، وہ واقعی بے چینی بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ کہاں دیکھا ہے تم نے مجھے؟ زیان کی بھویں اچکی۔ تصویر میں دیکھا تھا آپ کو، اور تب سے آپ کے لیے پاگل ہوئے پڑے ہیں، آپ کا حسن ہمیں یہاں کھینچ لایا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور زیان کی کلائی تھام لی۔ زیان نے کنکھیوں سے اپنی کلائی پہ موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا، کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ آپ کو چاہتے ہیں، اور آپ سے وہ چاہتے ہیں جو ہمیں نیازی سے نہ ملا۔ ہمیں بھی سکون چاہیے، ہم بھی سینے میں دل رکھتے ہیں جو کسی خوبرو جوان حسین مرد کے لیے دھڑک اٹھتا ہے، اور آپ تو ہمارے آئیڈیل پہ پورا اترتے ہیں۔ وہ اپنی انگلیوں کا لمس زیان کے دونوں بازوؤں پہ چھوڑتی ہوئی سینے پر آ کر رکی، جبکہ وہ چپ چاپ سے اس کی حرکات دیکھتا رہا۔ ہمیں اپنے پاس رکھ لیں، ہم یہ کچھ نظریں کرم کر دیں۔ وہ بہت مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے زیان کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے قریب آ گیا۔ غور سے دیکھیں ہمیں، کیا کوئی کمی نظر آتی ہے ہم میں؟ خوش نصیب کہلاتے ہیں وہ جو ہمارے لمس پاتے ہیں،
لوگ ترستے تھے ہمیں چھونے کو، ہماری ایک نظر کرم کو، جبکہ آپ کے پاس تو ہم خود اپنا آپ لٹانے چلے آئے۔ ہاں زیان، ہم نے آج تک کسی کی غلامی نہیں کی، مگر ہم آپ کے غلام بننے کو بھی تیار ہیں۔ جو آپ کہیں گے ہم کر ڈالیں گے، بس وہ خوشی دے دیں جس جو ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ گریبان چھوڑتی وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے گئی۔ ایک بار جو ستارہ سے لپٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے الگ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم آپ کو بھی اس مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زیان سے لپٹ گئی اور پھر کتنی دیر لپٹی رہی، جبکہ زیان نے اس کے ایسا کرنے پہ اپنی مٹھیاں اور جبڑے بھینچے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اپنا تن من دھن سب آپ کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا الگ ہوئی اور اسے ایک بار پھر گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پھر ہیل سے مکید اپنے پیروں کو اوپر اٹھاتے ہوئے زیان کے لبوں کو چھونا چاہا، مگر اسی وقت زیان نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا رخ مخالف سمت موڑ کر اس کی کلائی پکڑ کر اس کی کمر سے لگائی، جس سے اس کے پاؤں پورے میں بازو میں درد کی لہر دوڑ اٹھی، اور پھر اس کے کان کے قریب چہرہ کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا ستارہ ڈیئر، مگر زیان کو گند میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے نیازی مت سمجھنا، میں زیان ہوں، زیان، سمجھی؟ اور زیان کو ناجائز تعلقات سے شدید نفرت ہے۔ اس نے کلائی مزید مروڑی تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ ہم گند نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو نیازی سمجھنا چاہتے ہیں۔ درد کے باوجود بھی اس نے ایک بار بھی زیان سے کلائی چھوڑنے کا نہ کہا۔ گند نہیں بلکہ گند سے بھی بدتر ہو تم۔ اب کہ زیان نے اس کا دوسرا بازو بھی پیچھے کو کرتے ہوئے مروڑا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری ایک بیوی بھی ہے جو تم سے کہیں گنا حسین ہے اور جس سے میرا جائز رشتہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے تم جیسے طوائفوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو کچھ تم چاہتی ہو وہ میری فطرت میں نہیں۔ درد سے بے حال ہونے کے باوجود وہ اس کے لمس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم جانتے ہیں، وہی بیوی نا جس کو عنقریب آپ بدلے کے نشانے لینے بنانے والے ہیں۔ وہ بولی بھی تو کیا، اس کی کلائیوں پہ زیان کے ہاتھوں کی گرفت فوراً ڈھیلی پڑی اور پھر زیان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائیاں چھوڑی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ ایک منٹ، تمہاری نیازی نے بھیجا ہے؟ یقیناً تمہاری نیازی نہیں بھیجا ہے۔ ستارہ کے بعد سے اس کا دماغ پھک اڑا تھا۔ وہ اندازے لگانے لگا اور پہلا شخص سیدھا نیازی پہ ہی گیا کہ اس کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہم یہاں ہیں، اس بارے میں انہیں بالکل خبر نہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ کانوں کان خبر ہو۔ اس کے اندازے کو غلط ثابت کرتی ہوئی بولی، تو پھر یہ بکواس کرنے کا مقصد؟ کس نے کہا یہ تم سے؟ فیصلہ ناک پہ اود کے آیا تھا۔ نیازی نے، کلائی مسلتے وہ دو حرف بولی تو زیان کے اندر غبار پڑنے لگا۔ کیا بتایا اس کمینے نے تمہیں؟ بولو، کیا بتایا؟ اس کا بازو جھنجھوڑتا وہ چتونوں سے لے کر اسے گھورتا استفسار کرنے لگا۔ آخر کو اتنے بڑے راز کی بات وہ اتنے آرام سے ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ… اس نے دانستہ توقف کیا اور کنکھیوں سے زیان کا چہرہ دیکھا جو تیز سے سرخ ہونے کو تھا، کہ وہ آپ کے ماں باپ کے قاتل ہیں۔ اب اس نے بات مکمل کی، جبکہ حیران تو زیان بھی تھا کہ اتنے بڑے راز کو وہ کسی تیسرے پہ کیسے عیاں کر سکتا ہے، راز بھی وہ جس کو کھولنے پر خود اس کا نقصان ہو۔ مجھے پوری بات بتاؤ ابھی کہ ابھی، بنا وقت لگائے۔ زیان نے آرڈر جاری کیا۔ آپ کی شادی سے 2 روز بعد نیازی ہم سے ملنے آئے تھے، اور وہ واقعی بنا دقت لگائے بتانے لگی۔ وہ بے حد پریشان تھے، ہم پوچھتے رہے مگر ایک حرف سچ نہ ہوا۔ مگر رات ہوئی تو انہوں نے ایک ایک بات ہمارے آگے کھول کر رکھ دی۔ کیونکہ… وہ ایک بار پھر رکی۔ کیونکہ کیا؟ بولو۔ زیان اس کے رکنے سے شدید کوفزدہ ہوا۔ کیونکہ وہ نشے میں تھی۔ اس بات پر زیان نے ستارہ کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس بات کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا پھر یہ سب پڑھائی گئی پٹی ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ سب نیازی نے سکھا کر بھیجا ہو تاکہ میری بیوی مجھ سے بدگمان ہو جائے۔ اس کے سامنے مجھے عیاش اور دھوکے باز ثابت کرنا چاہتا ہے نا وہ۔ اسے ستارہ کی کسی بات پر ذرا بھر بھی یقین نہیں آیا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا۔ وہ واقعی نشے میں تھے اور صبح تک انہیں کچھ یاد ہی نہ رہا کہ وہ ہم سے کیا کیا کہتے رہے۔ وہ انگوٹھی اور انگلی کے درمیان گردن کا ماس لیے جیسے قسم کھا رہی ہوں۔ اچھا، اور کیا کہا اس نے نشے میں؟ وہ کب سے مسلسل سوال گو تھا، ابھی بھویں اچکائے سینے پہ ہاتھ باندھے وہ پوچھنے لگا۔ یہ تو آپ خود ہی سن لیجئے۔ ستارہ نے ٹیبل پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور آن کرتے ہوئے ایک ویڈیو سٹارٹ کی، جس سے کمرے میں نیازی کی آواز گونج اٹھی۔ میں نے اس کے ماں باپ کا قتل کیا، اس کا بدلہ مجھ سے وہ میری بیٹی کے ذریعے لینا چاہتا ہے، لیکن اگر اس نے میری بیٹی کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو میں اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں۔ بات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ریکارڈنگ بعد میں کرنا شروع کی گئی، جبکہ لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ آڈیو سن کر زیان کے تاثرات بدلے۔
ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس زیان حاکم شاہ کو بھی مار دینا چاہیے تھا. مار دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. تاثرات تو بدلنے ہی تھے کیونکہ ویڈیو میں انہوں نے زیان کا نام بھی لیا تھا, وہ بھی مکمل مگر نہیں, یہ آڈیو کہاں تھی, یہ تو ویڈیو تھی. کیونکہ ستارہ اسکرین کا رخ زیان کی طرف موڑ چکی تھی, جس میں ہاتھ میں شراب سے بھرا گلاس لیے گھونٹ گھونٹ بھرتے بول رہے تھے. زیان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. اس نے میرے خاص آدمی کو بھی مار ڈالا اس نے صادق کو, اور اب مجھے بھی مارنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ ایک بار مارنے کی بجائے پل پل مارے گا. وہ خبیث جانتا ہے کہ مجھے میری بیٹی سے کس قدر محبت ہے, تبھی اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کا مہرہ اسے بنایا. پہلے میری بیٹی کو نوکری دی, پھر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا, اور پھر اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا. وہ بضد ہوئی کہ شادی کرے گی تو اسی سے, ہاں اسی گھٹیا آدمی سے جس کے اصل چہرے سے وہ ناواقف ہے, اور پھر آخر اسے اپنی دسترس میں لے ہی لیا. بیوی نہیں بنایا اس نے آہانہ کو, بلکہ مہرہ بنایا ہے. موبائل ایک جگہ پہ ٹکایا گیا تھا, ورنہ اتنے آرام سے ہاتھ میں پکڑ کر ویڈیو بنانا اس کے لیے آسان نہ تھا. میری آہانہ کو اس نے چوٹ پہنچائی تو کیسے سہ پاؤں گا میں نے کبھی خود کو اتنا بے بس نہیں پایا جتنا اب محسوس کر رہا ہوں. میرا کیا میری بیٹی کے آگے آئے ایسا میں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا. میں بہت ڈرتا ہوں ستارہ, میں بہت ڈرتا ہوں. اب کی ان کی بھاری آواز میں نمی کا عنصر بھی نمایاں تھا, جبکہ آنکھوں میں شدید درد پنہا تھا. آنکھیں لہو رنگ ہوئی پڑی تھیں, شاید کچھ زیادہ ہی پی چکے تھے. تبھی کانپتے ہاتھ سے گلاس پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا. ویڈیو ختم ہو چکی تھی جبکہ زیان بدھ پر نہ کھڑا تھا. یہ راز 2 لوگوں سے تیسرے تک منتقل ہو چکا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی, زیان کا سارا پلان بگڑ سکتا تھا. اب تو آ گیا آپ کو یقین کہ ستارہ جھوٹ نہیں بولتی. موبائل صوفے پر اچھالتی وہ پھر سے زیان کے قریب ہوئی. کوئی قاتل اس قدر بھی حسین ہوتا ہے کہ دل کے اندر کھلبلی مچا کر رکھ دے. یقین نہیں آ رہا ہمیں. زیان کے گلے میں باہیں ڈالے مدہوش سے انداز میں وہ گویا ہوئی. دور ہٹو ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گی. زیان نے ستارہ کے بازو گلے سے ہٹا کر اس قدر زور کا دھکا دیا کہ وہ فرش پر جا گری اور زہر آلود نگاہوں سے اسے گھورنے لگی. اس کے جذبے لٹاتی نگاہیں فوراً بدلی تھیں. یہ غلطی مت کرنا ورنہ حشر تو آپ کا برا ہوگا جب ہم نہ صرف آپ کے بیوی بلکہ پوری دنیا کے سامنے آپ کی اصلیت کھول کر رکھ دیں گے کہ زیان حاکم شاہ ایک قاتل ہیں. کیا ہوگا جب ہم یہ ویڈیو ہر جگہ وائرل کروا دیں گے. وہ صوفے کا سہارا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ زیان اندر سے گھبرا چکا تھا مگر بظاہر خود کو بے خوف رکھا ہوا تھا. جیل جانا اور پھر 2 دن میں واپس نکل آنا تو آپ امیروں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, مگر جب ہر کوئی آپ کو قاتل پکارے گا تو کیا حیثیت رہ جائے گی آپ کے لوگوں کے سامنے. کراچی کے ایک بہت بڑے نام زیان حاکم شاہ کے ساتھ قاتل و دھوکے باز کا اضافہ کر دیا جائے گا تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو سوچیں ذرا. وہ اتنی شاطر ہوگی یہ زیان کو اندازہ نہ تھا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اتنا بڑا راز وہ صرف موبائل میں ہی نہیں لیے پھر رہی تھی ہوگی. تبھی تو اس نے موبائل پکڑنے, ویڈیو ڈیلیٹ کرنے یا توڑنے کی زحمت نہیں کی. کیا چاہتی ہو تم؟ مٹھیاں بھینچ کر بہت ضبط سے پوچھا گیا, ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھنے کی بجائے سیدھا سیدھا اس لڑکی کا گلا دبا ڈالیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں, اب تو آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تفاخر بھری نگاہوں سے اسے تکتی وہ بولی, تم جو چاہتی ہو وہ ناممکن ہے. مجھے تمہارے جسم سے کوئی غرض نہیں. جسموں کے لیے دین سے بہتر ہے کہ لین دین سے بہتر ہے کہ تم پیسوں کی بات کرو. جتنا پیسہ بولو گی ملے گا, مگر صرف پیسہ. اس سے آگے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا. انگلی اٹھا کر قطعی انداز میں کہا گیا تو چند لمحوں کے لیے ستارہ سوچ میں پڑ گئی, بلکہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اس راز کا اس طرح بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری کھلنے کو تھی. زیان کے لہجے سے اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شدید اڑیل قسم کا بندہ ہے, کوئی اور طریقہ اپنا لے گا اسے جان چھڑوانے کو, مگر اس کی بات نہیں مانے گا. تو پھر بھلا وہ کیوں اسے کوئی اور طریقہ سوچنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اتنی بڑی آفر ٹھکراتی. کتنے پیسے دو گے؟ ستارہ کی بات پہ زیان کے سمٹے ہوئے لب مسکرا اٹھے, یعنی یہ پہاڑ سر ہوا. کتنے پیسے چاہیے کہ تم فیصلہ کرو گی. انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. 2 کروڑ. وہ جھٹ سے بولی. 5 کروڑ دوں گا. وہ پوری 5 انگلیاں دکھاتا بولا. یوں تو 2 کروڑ بھی کم نہ تھے, مگر 5 کروڑ پہ اس کی آنکھیں ہی پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی. مگر اس کے بعد تمہارا منہ اگر کھلا تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کیسے بند کرنا ہے مجھے اچھے سے آتا ہے. بھولو مت ایک قاتل کے سامنے کھڑی ہو تم. تنبیہ کی گئی. اس لمحے اسے زیان کی آنکھوں میں گویا خون اترتا محسوس ہوا تو دل کانپ اٹھا. وہ اس ویڈیو کے سہارے خود کو مضبوط بنائے کھڑی تھی. در حقیقت اتنی تھی نہیں. وہ ایک قاتل کو چھوڑ کر دوسرے قاتل کے پاس چلی آئی تھی اور اس چکر میں خود بھی برا پھنس سکتی تھی, اس لیے جھٹ سے راضی ہو جانے میں ہی عافیت جانی. اور ویسے بھی وہ اتنی بڑی بیوقوف نہ تھی کہ اتنی بڑی آفر ٹھکرا دیتی. پیسے پہ تو دل و جان سے مرتی تھی وہ. ہمیں منظور ہے, مگر آپ اپنے لفظوں سے پھریے گا مت. اس نے جلد ہی اپنی منظوری دے ڈالی. 1-2 دن تک پیسوں سے بھرا بیگ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا.
نہ ہوا تو کر سکتی ہو ویڈیو وائرل۔ زیان کی یہ بات ہی اس کے لفظوں کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت تھے۔ انتظار رہے گا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی زیان پلٹا اور کان باہر کو لگانے چاہے۔ کوئی آ رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا زیان یقیناً اس کی چاپ پہچانتا تھا۔ تبھی اس نے ستارہ کو بازو سے کھینچا اور دروازے کی آڑ میں چھپا دیا اور خود باہر جانے لگا، مگر سامنے سے آتی آہانہ کو دیکھ کر اسے وہیں دہلیز پر رکنا پڑا۔ ابھی تک یہیں ہے؟ ملازمہ نے بتایا کہ کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ کون آیا ہے؟ شاور تو اس نے 5 منٹ میں ہی لے لیا تھا، اور کب سے زیان کی ہی منتظر تھی کہ کہاں چلا گیا، اور پھر خود ہی باہر چلی آئی۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی ملنے آیا ہے۔ پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اندر بھی جھانکنا چاہا، مگر کوئی دکھائی نہ دیا، جبکہ دروازے کی اوٹ میں چھپی ستارہ کا دل مچلا کہ اس قاتل شہزادے کی بیوی کو ایک بار دیکھے، مگر اس صورت اس کے پیسے ہاتھ سے جاتے۔ ہاں، وہ جو کوئی بھی تھا چلا گیا۔ اس کی کوشش تھی آہانہ اندر نہ آئے۔ اچھا، مگر تھا کون؟ سوالیہ نگاہیں زیان پہ ٹکی۔ وہ ایکچولی معیز تھا، کسی کام سے آیا تھا۔ جلدی میں اسے اور کوئی نام یاد نہ آیا تو دوست کا بہانہ کر ڈالا۔ اچھا، ویسے کس کام سے آیا تھا؟ ایک اور سوال، جس کام سے بھی آیا تھا تم کیوں اتنے سوال کر رہی ہو؟ وہ پہلے ہی ٹینشن میں تھا، اوپر سے آہانہ کے سوالات اس کا میٹر گھما رہے تھے۔ میں تو بس ویسے ہی، وہ منمناتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ زیان کے روڈ لہجے پر اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ ارے یار جان، ایک تو تم منہ بہت جلدی بھلا لیتی ہو۔ سوری بابا۔ زیان نے سوری کیا تو اس کو پھولا ہوا منہ جھٹ سے اصل حالت میں واپس لوٹا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ایسا کرو تم روم میں چلو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں وہ کر کے آیا۔ اس نے آہانہ کو یہاں سے بھگانا چاہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فرما برداری سے سر ہلاتی چلی گئی۔ جب زیان نے پورا اطمینان کر لیا کہ وہ کمرے میں چلی گئی ہے تو ستارہ کی طرف ہوا۔ اوئے ہوئے، کیا اداکاری کرتے ہیں آپ! یعنی پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی جھڑپ تو کبھی لاڈ، کیسے کر لیتے ہیں لفظوں کی ہیرا پھیری۔ ہائے، ہمیں تو اس بیچاری پہ بہت ترس آ رہا ہے، جو محبت کی آڑ میں ایک شکاری کے جال میں شکار بن کر جکڑی جا چکی ہے اور اسے خبر ہی نہیں۔ محبت کے نام پر دغا بازی زیب نہیں دیتی جناب۔ ستارہ آہانہ کے لیے لہجے میں مصنوعی ہمدردی پیدا کرتی بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور نکلتی بنو اب یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اب مزید ستارہ کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ ہائے، قاتل شہزادے کے اس حسین مکھڑے پہ تو غصہ بھی کس قدر جچتا ہے۔ جاتے جاتے بھی وہ چھیڑخانی کرنے سے باز نہ آئی اور انگلی سے زیان کی گال کو چھو ڈالا۔ حد میں رہو بے حیا عورت، ورنہ یہ انگلی توڑ ڈالوں گا۔ اس نے ستارہ کی انگلی مروڑ ڈالی تو وہ ضبط کرتے ہولے سے چلائی، دفع ہو جاؤ اب۔ انگلیاں آزاد کی گئی تو اسے مسلتی وہ صوفے کی طرف بڑھی۔ جا رہی ہیں، مگر آپ کے کہنے کے مطابق صرف 2 دن ہی انتظار کریں گے، ورنہ پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ صوفے سے اپنا موبائل اٹھائے وہ جس شان سے آئی تھی اسی شان سے چلتی بنی، جبکہ زیان نے جبڑے بھینچتے ہوئے ایک زوردار کک ٹیبل کو رسید کی اور پھر خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ زیان کا موبائل کب سے بج رہا تھا، آہانہ کمرے میں نہیں تھی، جبکہ وہ شاور لے رہا تھا، مگر موبائل تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب وہ شاور لے کر نکلا تو بیل کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پہ جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا بالوں کو خشک کرتا ہاتھ وہیں رکا۔ اس نے تولیہ پرے پھینکا اور کال اٹھایا، خود بھی بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا، موبائل کانوں سے لگائے، ایک بازو سر کے نیچے ٹکا گیا۔ خیریت ہے نیازی، آج تم نے مجھے کہاں سے یاد کر لیا؟ جبکہ دوسری طرف نیازی بھڑکے پڑے تھے۔ اپنا ہنی مون کا ڈرامہ بند کرو، کہیں نہیں جا رہے تم میری بیٹی کو لے کر، سمجھے؟ اوہ، تو خبر ہو گئی تمہیں؟ یقیناً آہانہ نہیں بتایا ہوگا۔ خیر، تمہاری بیٹی اب میری بیوی ہے، یہ بات تم ذہن نشین کر لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ جب تم بار بار میری بیٹی کہتے ہو تو میرا بدلہ مزید جوش مارنے لگتا ہے، میرے مقصد میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو اب تم خود سوچ لو کہ مجھے بار بار یاد دلانا ہے یا نہیں کہ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ وہ خباثت سے گویا ہوا۔ اپنی حد میں رہو، اور ہنی مون کے نام پر آہانہ کو ملک سے دور لے جا کر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اب کہ انہوں نے میری بیٹی کہنے سے گریز کیا، غلط، تم بالکل بھی نہیں جانتے، کیونکہ میں واقعی ہنی مون منانے ہی جا رہا ہوں۔ زیان بڑے پرسکون طریقے سے بات کر رہا تھا، ایسے جیسے نیازی کی یہ حالت اسے مزہ دے رہی ہو، اور واقعی نیازی کا خوف اسے اندر تک ٹھنڈک پہنچا دیتا تھا۔ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں وہاں بھی آ سکتا ہوں، وہ گویا اسے دھمکی لگا رہے تھے۔ نہ نہ نیازی، ایسا کر کے ہمارا ہنی مون برباد مت کرنا۔ اس کا زوردار کہا کمرے میں گونجا۔ وہ میری بیوی ہے، اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے کے لیے مجھے 7 سمندر پار لے جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہوئے میں یہاں بھی توڑ سکتا ہوں، سو تم فی الحال ریلیکس رہو اور مجھے بھی اب آرام کرنے دو۔ آخر کو کل اتنا لمبا سفر کر کے مجھے اور میری بیوی کو ہانی مون منانے بھی تو جانا ہے۔ جان بوجھ کر ہانی مون کا لفظ بار بار استعمال کر کے وہ نیازی کو بھڑکا رہا تھا۔ میری بات سنو، اگر تم نے ہیلو نیازی نے موبائل کان سے ہٹا کر پرے پٹخا، کیونکہ وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ یا اللہ، میری آہانہ کو اس بھیڑیے سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔
اپنی بیٹی کے لیے تو وہ تڑپ کر دعائیں کرتے رہے، مگر ساتھ یہ بھی سوچ آتی رہی کہ انہوں نے خود بھی تو کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ میرا کیا میری بیٹی کی آنکھیں مت لانا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شدت درد سے ان کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔